اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے کلام لا ریب سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ دیکھو ہر کوئی میرے مولا کی مدح کرتا ہے، ذاکر بھی میرے مولا کی مدح کرتے ہیں، علماء کرام بھی میرے مولا کی مدح کرتے ہیں، ملنگ بھی میرے مولا کی مدح کرتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی میرے مولا کی مدح مسدس سے کرتا ہے، کوئی محمد سے کرتا ہے، کوئی ربائی سے کرتا ہے، کوئی قصیدے سے کرتا ہے، کوئی فضائل سے کرتا ہے، کوئی مصائب سے کرتا ہے، کوئی خوش ہو کر کرتا ہے، کوئی ناراض ہو کے کرتا ہے، مگر کرتا ہے۔ تھک گئی دنیا آل محمد کی شان گھٹاتے گھٹاتے، مگر پھر بھی اتنی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ لہٰذا میں جب بھی اپنے مولا کی مدح کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے پاک فرمان سے کرتا ہوں۔ میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ موضوع مجھے بہت زیادہ مل جاتے ہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے لیے میری گفتگو کم ہوتی ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں قرآن کے اندر رہ کر گفتگو کروں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے، میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا۔ یہ میں نے حمائے صلصال من حمائے مسنون کا ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں 4 لفظ آئے ہیں، 3 تراب، صلصال، حمائے مسنون۔ توجہ ہے، تراب کے معنی بھی مٹی، 3 کے معنی بھی مٹی، صلصال معنی بھی مٹی، حمائے مسنون کے معنی بھی مٹی۔ یہ صرف اور صرف بات پتہ ہے کیا، یہ اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ خشک ہو تو تراب کہلاتی ہے، گیلی ہو جائے تو 3 کہلاتی ہے، گیلی ہو جائے تو 3 کہلاتی جاتی ہے، جب اسے گو دیا جائے پھر اس کی اور شکل ہے، جب پھر خشک ہو جائے کہلاتی ہے۔ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور جب میں اسے بنا سوار چکوں، اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح اس میں ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کو سجدے کرنا، اس کو سجدے کرنا۔ کس کو؟ جسے میں بناؤں۔
اور ہے اس کو سجدے کرنا جب اس میں تھوڑی سی نسبت کی روح ڈال دو. یہ اس روح کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم میں روح ہے اسی طرح اللہ میں بھی روح ہے، نہیں، یہ اضافت ہے. اضافت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ میں کہوں بھائی یہ آپ کا بھائی نہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں یہ میرا بیٹا ہے. یہ ہے انتہائی قربت. جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ان طاہر بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھنا، اس میں کبھی رہا نہیں، اس میں کبھی رہا نہیں. فرما رہا ہے میرے گھر کو پاک رکھنا، جہاں نہ رہے وہ اس کا گھر، جہاں نہ بیٹھے وہ اس کا عرش. غور ہے بیٹھے میرے محترم سننے والے، جہاں نہ رہے وہ اس کا گھر، جہاں نہ بیٹھے وہ اس کا عرش. یہ کیا ہے؟ یہ ہیں اضافتیں ہیں. میرا گھر یعنی یہ قربت کی علامت ہے. اب یہ تم خود سوچنا کہ جس گھر میں نہ رہے اس گھر کو کہہ رہا ہے میرا گھر، تو جو اس گھر میں آیا ہوگا وہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا، وہ گھر وہ اللہ کے کتنا. یا مولا کو سلامت رکھے. اللہ فرما رہا ہے اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اسے بنا سوار چکوں اس میں اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کو سجدہ کرنا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ملائکہ جمع، کلھم جمع، اجمعون جمع، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے ابا کیا، انکار نہیں کیا، اس نے ابا کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے ابا کیا. یہ قرآن ہے، روایت نہیں پڑھ رہا. ابلیس نے ابا کیا تو اللہ نے فرمایا قالا یا ابلیسو ما لکا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو اچھا بھلا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. غور ہے. یہ دیکھو یہ ابلیس وہ ہے جس نے ہزاروں سال، کچھ نے لکھا لاکھوں سال بندگی کی، اتنے سجدے کیے. اللہ فرمایا یا ابلیس ما لکا، تجھے ہو کیا گیا، تو اچھا بھلا تھا، تو بڑے سجدے کرتا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا قالا الم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا بھلا تو دیکھ پروردگار میں اس بشر کو کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا ہے. میں ایک ایک لفظ پر روکوں گا. دیکھو جو الفاظ اللہ نے کہے وہی اس نے کہا. بھلا تو دیکھ کہ میں اس بشر کو کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں وہی جملے ابلیس نے کہے. اللہ فرما رہا ہے فاخرج، نکل جا، انا کا رجیم، تو مردود ہے، انا علیکا لعنتا الی یوم الدین. وہاں ہے لعنتی، اس آیت میں ہے لعنتا، تجھ پر قیامت تک لعنت. نکل جا، تو مردود ہے. مالک اس نے قصور کون سا کیا؟ غور ہے. سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے. مالک جو الفاظ آپ نے کہے وہی الفاظ اس نے کہے. اللہ کی آواز آئی پہلے قرآن پڑھ، اس میں سوچ، پھر تو خود جواب دے کہ اس نے کیا کیا ہے. میں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ
من ہمائے مسنون، جب میں مختلف اقسام سے ایک مٹی سے ایک بشر بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں میں اپنی نسبت کی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اسے سجدہ کرنا، پھر اسے سجدہ کرنا۔ یہ کہہ رہا میں اسے کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ میں نے مٹی کے لیے سجدے کو تو نہیں کہا تھا، میں نے مٹی کو لیے سجدے کو لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا جب میں اس میں اپنی نسبت کی روح ڈال دوں پھر سجدہ کرنا۔ اس کم بخت کو ظاہر نظر آیا، غائب نظر نہ آیا، اور ہے بیدار ہو کر سنا دے، نظر آیا، اس کو غائب نظر نہ آیا۔ پتہ چلا جو ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کرے اسی کا نام شیطان ہے، جو ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کرے روح کو نہ دیکھے۔ میں ایک آیت جب تک نہیں پڑھوں گا میں جملہ سمجھا ہی نہیں سکوں گا۔ قرآن میں آیت آئی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ترجمہ کیا کیا؟ ہم جیسا بشر ہے۔ انہوں نے بشر کو دیکھا، یوحا علیہ کو نہ دیکھا، اور ہے اس نے مٹی کو دیکھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کو نہ دیکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ابا کیا۔ ابا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک لغات میں جا کر دیکھ لینا، ابا کے معنی کیا ہیں؟ چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، مثلا میں کسی کو کوئی کام کہوں اور وہ زبان سے انکار نہ کرے لیکن گردن کو ہلا کے کہے کہ میں نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ابا۔ اور ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، بس جب اللہ نے کہا نا اسے سجدہ کر، اس نے سر کو پھیرا۔ پتا چلا جو بندگی میں سر کو پھیرے اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر بیدار ہو۔ بندگی میں سر کو پھیرے اسی کا نام شیطان ہے۔ یہ قرآن ہے، روایت اس نے ابا کیا، اور اللہ فرمایا فاخرج، نکل جا، انکا رجیم، تو مردود ہے، انا علیکا لعنتا الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت، قیامت تک تجھ پر میری لعنت۔ مالک ایک سجدہ نہیں کیا، تو غفور اور رحیم ہے، یہ قیامت تک کے لیے لعنتی کیوں؟ یہ قیامت تک کے لیے لعنتی کیوں؟ اسے بخش دے۔ دیکھو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ قیامت تک کے لیے لعنتی، ہم نے ہزاروں چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے ہزاروں سجدے چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان، اس نے ایک نہیں کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی۔ آئیے قرآن سے یہ نہ پوچھ لے یہ لعنتی بنا کیوں، اس نے قصور کون سا کیا ہے؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا، ایک سجدے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا، قصور اس نے کوئی اور کیا۔ آئیے قرآن سے قبلہ شاہ صاحب یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے قصور کون سا کیا۔ یہ آیات تھی سورۃ الحجر کی، اب میں پڑھ رہا ہوں آیات، مسلسل آیات پڑھوں گا کیونکہ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس لیے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں قرآن کے اندر رہ کر گفتگو کروں۔ روایتوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، جس میں عیب نہیں، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ قرآن میں یہ ارشاد مارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بناؤں گا نہیں، بنانے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ یہ جائلن ہے، اس میں فاعل، اس میں فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو دوام پر دلالت کرتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، کسی کو بنانے کا حق نہیں۔ نہیں 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 نہیں
نہیں، میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں، کسی کو بنانے کا حق نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پھر قرآن میں یہ ارشاد ہمارا دیکھو ہم پر یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ آئیے قرآن سے پہلے یہ نہ پوچھ لے کہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے۔ مشرک حقیقی کہتے کسے ہیں؟ اب اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے محبوب ان سے پوچھ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اب جو انہوں نے جواب دیا وہ قرآن میں اس طرح ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نہیں، یہ بت اللہ نہیں، یہ ہم نے اللہ کے نزدیک اپنے سفارشی بنائے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، یہ بت اللہ نہیں۔ یا اللہ یہ بتوں کو اللہ نہیں مان رہے، مشرک کیوں؟ کوئی مجھے ایک آیت دکھا دے پورے قرآن میں مجید میں کہ مشرکوں نے کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں وہ یہ اللہ نہیں، ہم نے ان کو اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بنایا۔ سورۃ زمر میں کہہ رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ اللہ کی آواز ہے یہ مشرک بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، مالک آپ کو مان رہے ہیں۔ کافر مشرک کیوں ہیں؟ اللہ کی آواز آئی بناتے بھی خود ہیں، بٹھاتے بھی خود ہیں، مانتے بھی خود ہیں، غور ہے، بناتے بھی خود ہیں، بٹھاتے بھی خود ہیں، مانتے بھی خود ہیں۔ کعبے میں خود تو نہیں آئے تھے، کسی نے لا کے بٹھائے تھے۔ پتہ چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو چھوڑ کر اپنا بنا کر بٹھائے وہ ہے مشرک۔ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اے میرے محبوب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، بندوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ چنے، وہ منتخب کرے، کسی کو بنائے۔ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، جو تم کر رہے ہو اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ میں نے بڑی محنت کی لیکن میں سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، بندوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ منتخب کرے۔ قرآن ہے، روایت نہیں۔ بندوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ چنے، وہ منتخب کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمود الحسن دیوبندی نے بھی لکھا، شبیر احمد عثمانی نے لکھا کیا کہ یہ انتخاب کا حق اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ بڑا جملہ، یہ انتخاب کا حق اللہ نے نبیوں کو بھی حکم نہیں دیا۔ کسی نبی میں بھی یہ جرت نہیں کہ وہ کہے کہ میں بنانے والا ہوں۔ نبی کا کام بنانا نہیں، بنانا کام اللہ کا ہے۔ تو دستے ادب باندھ کے عابد علی جملہ کہے وہ حق جو معصوموں کو اللہ نے نہیں دیا بنانے کا، یہ خاتیوں کو کس نے دے دیا ہے؟ اور ہے، خاتیوں کو کس نے یہ حق دے دیا؟ بنانا کام اللہ کا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں جسے چاہتا ہوں اسے خلق کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے منتخب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حال من خالق غیر اللہ، کیا میرے سوا تمہارا کوئی خالق ہے؟ توجہات موجود ہے؟ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہات موجود ہے؟ اللہ فرما رہا ہے حال من خالق غیر اللہ، کیا میرے سوا تمہارا کوئی خالق ہے؟ کیوں اللہ سوال پوچھ رہا ہے؟ اللہ اسی لیے پوچھ رہا ہے جب خالق تمہارا میں ہوں، جب خالق تمہارا میں ہوں تو مانو بھی اس کو جس کو میں منتخب کروں۔ واہ واہ واہ، بڑا
जुमला था मेरा मोहतरम सुनने वालों के सरों के ऊपर से गुजर गया। अल्लाह जब खालिक मैं हूँ तो बनाने का हक भी मुझे है, जिसको मैं मुंतखब करूँ उसे मानो, और अगर तुम खुद बनाते हो तो खालिक भी कोई और बनाओ। जब खालिक मैं हूँ तो बनाने का हक भी मुझे है। तो वजह महमदुल है। अल्लाह हमारा तुझे याद है ना जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, ठीक? तो फरिश्तों ने क्या कहा? परवरदिगार हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं, हम में से बना ले, हम में से बना ले। अब अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमाया? वअल्लमा आदमल अस्माए कुल्लाहा, अल्लाह ने वो सारे नाम आदम को सिखाए, अल्लाह ने सिखाए, जबरील ने नहीं। वाह भाई वाह, अल्लाह ने वो सारे नामों का इल्म आदम को दिया, जबरील के जरिए नहीं, अल्लाह ने। जब फरिश्तों ने कहा परवरदिगार हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हम में से खलीफा बना ले, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़ाला अम्बेउनी बे अस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम मुझे बताओ, इनके नाम मुझे बताओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम, इनके हाउलाए ये जो हैं इनके नाम मुझे बताओ। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार जो तूने पढ़ाया वो याद है, इसके आगे कुछ नहीं जानते। जो तूने पढ़ाया वो याद है, इसके आगे कुछ नहीं जानते। सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइका, अल्लाह ने पहले मलाइका पर उन नामों को, नाम वालों को पेश किया था, नामों को नहीं। फरिश्तों को नाम वाले दिखाए थे, नाम नहीं। अल्लाह फरमा रहा है इनके नाम मुझे बताओ, इनके नाम मुझे बताओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो। जब फरिश्तों ने कहा कि हमें नहीं आते तो फिर अल्लाह ने जनाबे आदम से कहा काला या आदम अम्बेहुम बे अस्माएहिम, ऐ आदम अब तू इनके नाम इनको दिखा, तू इनके नाम इनको सिखा। माफ करना, कुरान चूमना और बात है, समझना और बात है। चूमती बड़ी दुनिया है, समझती बहुत कम है। अंदाज के, आयतों के अंदाज को तो देखो। जब फरिश्तों से कहा था अल्लाह ने तो क्या कहा था? इनके नाम मुझे बताओ, इनके नाम मुझे बताओ। जब आदम से कहा तो वही जुमला कहना चाहिए, आदम अब इनके नाम तू मुझे बता। नहीं, अल्लाह फरमा रहा है आदम अब इनके नाम तू फरिश्तों को बता, फरिश्तों को बता। और है इनके नाम तू फरिश्तों को बता, फरिश्तों को। क्या मानी, क्या मकसद? अल्लाह ये क्या नहीं फरमा रहा इनके नाम मुझे बता, जिस तरह जनाबे अल्लाह ने मलाइका से कहा था कि इनके नाम मुझे बताओ, आदम से ये क्यों नहीं कहा कि इनके नाम मुझे बताओ? नहीं, इनके नाम तू फरिश्तों को, फरिश्तों को। फलम्मा अम्बाहुम बेअस्माइहिम, तो आदम ने वो सारे नाम उनको सिखाए, आदम ने वो सारे नाम उनको बताए। किनको बताए? फरिश्तों को। मालिक ये क्यों नहीं कहा कि इनके नाम मुझे बता, जिस तरह फरिश्तों से कहा था? अल्लाह की आवाज़ आई मैं तुझे पहली खिलाफत समझा रहा। अगर मेरा जुमला समझ में आ, मैं इनको पहली खिलाफत समझा रहा हूँ कि खलीफा होता कौन है। मैं जाहिल को खलीफा नहीं बनाता। मैं पहली खिलाफत समझा रहा हूँ। मैंने क्यों कहा कि अब इनके नाम तू फरिश्तों को बता। इन फरिश्तों में देख जिब्राइल भी है, मिकाइल भी है, इसराफील भी है, इजराइल भी है, जो आदम से सीख रहा है, जो आदम से सीख रहा है। वो जबरील जो आदम से सीखे वो बाद में मोहम्मद का उस्ताद कैसे बन जाएगा? गौर है, मौला आपको सलामत रखेगा।
آدم سے سیکھ رہا ہے، وہ بعد میں پیغمبروں کے سردار کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ آج میں تمہیں پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بتائے، جو پوچھے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بتائے۔ اور میرے پہلے امام سے لے کر ممبر پر بیٹھا ہوا، گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے، میرے پہلے سے لے کر 12ویں تک اگر کسی ایک نے کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھا ہو، عابد علی آج چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے اتنے تاریخ میں جاہل دیکھ کے، کبھی بیوی سے مسئلہ پوچھ رہے، کبھی بیٹی سے پوچھ رہے۔ توجہات مبذول ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں تم کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد میں درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے سارے ناموں کا علم آدم کو دیا، اور پھر اسی سورہ میں ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، آدم نے وہ سارے نام اللہ سے سیکھے۔ کوئی تو نام تھے جو سیکھے تھے اللہ سے، بتاؤ وہ نام کیا تھے؟ بتاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں اسے خلیفہ بناؤں گا جو یہ نام بتائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے۔ پھر جناب آدم نے وہ سارے نام فرشتوں کو بتائے، تو کوئی تو نام تھے نا، کوئی تو نام تھے نا۔ جب بتائے تو آدم کو خلافت ملی۔ معاف کرنا، آدم کو خلافت نام بتانے سے ملی تھی، نماز پڑھنے سے نہیں۔ خلافت کا معیار نماز نہیں، علم ہے۔ نماز تو ابلیس نے پڑھی تھی، آدم نے تو ابھی ایک بھی نہیں پڑھی۔ آدم کو پتا چلا، آدم کو خلافت ملی نام بتانے سے، نام بتانے سے۔ تو کوئی تو نام بتائے، کوئی تو نام۔ آئیے چلتے ہیں مسلمان بھائیوں کی بڑی کتاب جس کا نام تفسیر در منصور ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے نام تھے؟ ایک بہت بڑے صحابی رسول نے ان سے کہا کہ وہ کون سے نام تھے جو آدم نے سیکھے تھے؟ آدم نے اللہ سے سیکھے تھے، رسول سے پوچھ کر بتاؤ۔ اس نے کہا کل جمعے کا دن ہے، پھر ہم رسول سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ وہ کون سے نام تھے جو آدم نے بتائے اور ان کو خلافت مل گئی، وہ کون سے نام تھے؟ جب جمعے کا دن ہوا، سارے مستانے پروانے نبی کے چاہنے والے اکٹھے ہو گئے۔ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو پھر جناب عباس نے رسول سے پوچھا، سوال تو رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے نام تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے؟ وہ کون سے نام تھے؟ تو پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا وہ نام تھے اللہم بحق محمد و علی والفاطمہ والحسن والحسین۔ وہ نام تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ پتا چلا آدم نے پانچوں کے نام بتائے تھے، پھر اسے ملی خلافت، پھر ملی خلافت۔ کب ملی؟ جب پانچوں کے نام بتائے، پانچوں کے نام بتائے۔ آئمہ کی تفاسیر میں یہ آیا کہ 14 کے نام تھے، لیکن جو مسلمان بھائیوں نے کم از کم 5 تو لکھے کہ 5 نام سیکھے تھے۔ پتا چلا یہ 5 پہلے تھے، آدم بعد میں ہے، اور ہے یہ 5 پہلے تھے، آدم بعد میں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 جملے طالب دعا، جتنا مجھے وقت دیا اس میں سے 2-4 دقیقے رہ گئے، میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں۔ میں زحمت بن کے پڑھنے کا عادی نہیں،
توجہات مبذول رہنی چاہیے. آدم نے نام بتائے تو آدم بنا خلیفہ. اب میں دعوت فکر دوں, مالک یہ اتنا غصہ کیوں؟ ایک سجدہ نہیں کیا, ایک سجدہ نہیں کیا, اتنا غصہ کیوں؟ یہ قیامت تک لعنتی کیوں؟ مسلمان تو لعنت سے بھاگتے ہیں, ان کو شیطان پر کبھی ترس نہیں آیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, یہ لعنت سے بڑا بھاگتے ہیں کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, ان کو شیطان پر کبھی ترس نہیں آیا. اور اللہ ہمارے قیامت تک لعنتی. مالک ایک سجدہ نہیں کیا, بخش دے. اللہ کی آواز آئی, دیکھ تو صحیح پہلے اس کو, اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, پہلے یہ تو دیکھ اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا. عابد علی میرا سجدہ نہ کرتا میں بخش دیتا, میں ہوں غفور الرحیم. مجھے اتنی دنیا سجدہ نہیں کرتی, کسی کو کوئی نالتی نہیں کہتا. یہ دیکھ اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا, کس کو سجدہ نہیں کیا. مالک کس کو سجدہ نہیں کیا؟ آدم کو ملی تھی خلافت, نام بتانا, نام بتانا. جس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. غور ہے, بیدار ہو کر تمام. عابد علی اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا ہمارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا, ہمارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا. اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا, اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا جو پنجتنی کا دشمن ہو اللہ اسے نہیں بخشتا. پنجتنی کے دشمن کو اللہ کو سلام. اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا ہمارا باپ بھی پنجتنی تھا. پتا چلا جو پنجتنی کا منکر ہو وہ نہیں بخشا جائے گا. اب پتا چلا قیامت تک لعنتی کیوں, مالک اتنا غصہ کیوں؟ اللہ کی آواز ہے, اس نے انکار اس کا کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا جو پنجتنی کی مخالفت کرے وہ تو ہے قیامت تک لعنتی, تو جو پنجتن کی کرے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ ہے میرا جملہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو. جو پنجتنی کی مخالفت کرے وہ تو قیامت تک کے لیے لعنتی, تو جو پنجتن کی کرے. ہمارا باپ آدم پنجتنی تھا اور اس نے ہمیں طریقہ دوا بھی بتلایا کہ جب مشکل پڑے تو 5 کو یاد کرنا, 5 کو یاد کرنا. اگر اپنی دعائیں مستجاب کروانی ہو تو 5 کا وسیلہ دو. کیوں؟ پیغمبروں کے سردار سے بڑی کوئی ذات نہیں, اس نے بھی اپنی دعا میں انہی کو وسیلہ بنایا تھا. جب مباہلے کے میدان میں جا رہے تھے تو پیغمبروں کے سردار ارشاد فرمائے تھے, یا فاطمہ تو, یا علیو, یا حسنو, یا حسینو. اے فاطمہ, اے علی, اے حسن, اے حسین, جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا, جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا. پتا چلا جب تک ان کو رسول وسیلہ نہیں بناتا دعا مستجاب نہیں ہوتی. اپنی دعائیں قبول کروانی ہو تو وسیلے ایسے بنا. دنیا والوں نے ان کی عظمت کو سمجھا نہیں. وہ جن کا نام لینے سے خلافت ملتی ہے وہ خود کیا ہوں گے. لیکن اتنی دشمنی ہوئی پنجتن سے جتنی کسی سے ہوئی نہیں, اتنی دشمنی کسی سے ہوئی نہیں. اور دیکھو 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے, میرے حصے کی نوکری مکمل ہو جائے. تاریخ عرب کو پڑھ کر دیکھ لینا. ان کی عزت کرنی چاہیے تھی, رسول نے ان کی عزت کر کے دکھایا. کبھی مہر نبوت پہ بٹھا کے دکھایا, کبھی کھڑے ہو کے دکھایا, کبھی مباہلے کے میدان میں لے جا کر دکھایا, کبھی غدیر کے میدان میں بازو پکڑ کر دکھلایا کہ ان کی عزت کرنا
خدا کی قسم شاہ صاحب ہر مجلس میں عابد علی یہ جملہ کہتا ہے، اگر ان کی عزت کی جاتی ہم نہ روتے، ہم نہ روتے، روتے صرف اسی لیے جو لائق عزت تھے نا ان کی عزت نہیں کی گئی۔ اور تاریخ عرب کو پڑھ کر دیکھ لینا، جس کی سب سے زیادہ توہین کرنی مقصود ہوتی تھی نا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے۔ پتہ نہیں کس کو جملہ سمجھ آیا ہے کس کو نہیں آیا۔ ہر کسی کی لاش پر، عرب کا دستور تھے، ہر کسی کی لاش، جنگ ہوتی تھی، قتل ہوتے تھے، ہر کسی کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے تھے۔ کس کی؟ جس کی سب سے زیادہ توہین کرنی ہوتی تھی اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے۔ وہ جن کی عزت کر کے رسول نے دکھائی ان کی اتنی میدان کربلا میں توہین۔ اور دیکھو آپ سنتے رہتے ہیں مقتل میں لاشیں بہت تھے، سارے لاشیں اٹھائے گئے، کیوں اٹھائے گئے تھے؟ کبھی وجہ کسی نے سوچا؟ جب گھوڑے دوڑنے لگے تھے نا، گھوڑے دوڑنے لگے تھے، ایک طرف سے کوئی سوار ہے، کہنے لگے عمر ابن سعد عباس کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑانا، بے شک ہم لڑے ہیں لیکن ہم اس کے لاشیں کی یہ توہین نہیں ہونے دیں۔ لاشا اٹھایا گیا، پھر گھوڑے دوڑنے لگے، کئی آئے، اب علی اکبر کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑانا، اس کی ماں ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس شہزادے کی یہ بے ادبی نہیں ہونے دیں گے۔ سید حضرات سے معافی مانگ کر جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے تاریخ میں پڑھا بنی اسد قبیلے کے لوگ آئے، بنی اسد قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ہم حبیب ابن مظاہر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے، ہم اس کی یہ توہین نہیں ہونے دیں گے۔ سارے لاشیں اٹھائے گئے، میدان کربلا میں لاشیں رہ گئے دو، ایک لاشا میرے مولا حسین کا، ایک لاشا شہزادہ علی اصغر کا۔ جب گھوڑے دوڑے ہیں نا پھر تڑپی ہے لاش میرے مولا حسین کی، جھکی لاش ہے علی اصغر پر، اور فرماتے ہوں بیٹا میں نے تو بڑے ہی چارے کیے تھے تیری لاش پامالی سے بچ جائے۔ آخری جملہ اور طالب دعا، جب آل محمد کا قافلہ میدان کربلا سے چلا ہے، کتنے محملوں پر وہ بیویاں سوار تھی؟ آپ سنتے مولا آپ کو سلامت رکھے، 53 اونٹوں پہ، کسی نے لکھا 64 مستور تھی، کسی نے زیادہ، میں تعداد نہیں پڑھتا، کم از کم 53 اونٹوں پہ بیویاں سوار تھی، 53 اونٹوں پہ بیویاں سوار تھی جب کربلا سے قافلہ چلا ہے۔ شاہ صاحب جب شام پہنچا ہے نا قافلہ، کل 12 رہ گئے، کل 12 رہ گئے۔ کبھی کسی نے سوچا اتنی بیویاں گئیں تو گئیں کہاں؟ کربلا سے قافلہ جگہ 53 اونٹوں پر بیویاں سوار تھی۔ خدا گری کے رحمت کرے، مبلغ اعظم کو وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ کو ٹٹولا کہ میں دیکھوں اتنی بیویاں گئیں تو گئیں کہاں۔ جب آل رسول کا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا نا، کوفے کے بازار میں آیا، 600 جوان آیا، ہاتھوں میں تلواریں پکڑی، دیواروں سے ٹکرے مار مار کے رونے لگے۔ جب ٹکرے مار مار کے رونے لگے، عمر ابن سعد نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے یا تو ہم لڑ کے مر جائیں گے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ جن کو تو قید کر کے لایا ہے نا یہ ساری خاندان اللہ کی بیویاں نہیں، خاندان اللہ کی بیویاں نہیں، ان میں ہمارے خاندانوں کی بیویاں بھی ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس ماحول سے ہمارے خاندان کی بیویوں کو گزارا جائے۔ عمر ابن سعد نے کہا جس کی کوئی رشتہ دار ہے گھر سے برقع لے آئے، پہنا کر لے جائے، رشتہ دار آتے گئے، بیویاں جاتی گئی، آخر میں رہ گئی تو غریب ابو طالب کی بہو بیٹی شہزادی سکینہ پھپھی کا کاندھا ہلا کے کہتی ہے پھپھی اماں سب بیویوں کے وارث آ گئے، ہمارا کوئی وارث نہیں۔ بی بی رو کے فرماتی ہے میرے وارث کربلا مارے گئے، عابد بیمار ہے، بھاگ کر بچہ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔